السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ مزمنہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں دشت یارم تیرا پارٹ 2۔ یار کوئی روکو اس کو، اس انٹرویو کو۔ وہ ہماری طرف اشارے کر رہا ہے۔ اس نے عوام کے سامنے ہمارا نام لے لیا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ظہیر تم کرو منع، تم تو آن ڈیوٹی ہو، پولیس تمہارے اشاروں پر چلتی ہے۔ ابصار عالم کا منہ بند کرواؤ یار، تمہاری بیٹی کے اغوا کی تفصیل بھی تو دے سکتا ہے وہ۔ ان اینکرز کو تو موقع چاہیے، مرچ مسالہ لگا کر انٹرویو چھاپیں گے۔ جمالی تم پریشان نہ ہو، وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ وہ جتنا بھی بڑا بن جائے، خیالات اس کے بلند ہی ہے۔ وہ کسی کا نام بھی نہیں لے گا اور کسی لڑکی کی عزت بھی نہیں اچھالے گا۔ تم اس کی طرفداری کر رہے ہو، میں اس کی تعریف کر رہا ہوں۔ مجھے کام ہے، میں ابھی چلتا ہوں۔ تم لوگ بھی بند کر دو یہ ٹی وی، ورنہ جلتے کڑتے رہو گے۔ ظہیر الحسن مسکراتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ ویل ڈن ابصار عالم، تم واقعی ہی دوستی کے قابل ہو۔ انسان ہو تو تمہارے جیسا میں اتنے اختیار رکھ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا، اور تم ایک عام انسان ہو کر بھی کتنے خاص ہو۔ ایک لمحے کی مجھے تم سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ ایک دن نفرت بھی ہوئی تھی۔ تم نے میری بیٹی کا جس طرح خیال رکھا، میں مان گیا ہوں تمہیں۔ میرے اندر سے نفرت مر گئی ہے تمہارے لیے۔ جمالی اور فخری تمہارے خلاف جو بولتے ہیں، میں سمجھتا تھا وہ حق پہ ہے، مگر آج تم نے ثابت کر دیا۔ آج میں ہی نہیں، بہت سے اچھے لوگ تمہارا اس نیک کام میں ساتھ دیں گے۔ ان میں آج مجھے بھی شامل کر لو۔ آج سے میں کروں گا تمہاری حفاظت، تمہارا خیال۔ وہ سوچتے ہوئے اپنے گھر پہنچ چکے تھے۔ اصفہان، یہ چیک کیش کروا کر ابصار کڈز ہاؤس میں جمع کروا دو، مگر انہیں خبر نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کس نے کیا ہے، چاہے اپنا نام ڈال دینا۔ وہ اپنے سیکیورٹی آفیسر سے مخاطب ہوا۔ جی بہتر سر، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہیرے، میرا اتنا اچھا نام کیوں بگاڑتی ہو تم؟ پاگل، پیار سے کہتی ہوں ہیرے۔ ہیرے کا مطلب پتا ہے نا؟ کتنا اچھا ہے، ہیرے کا مطلب ڈائمنڈ ہوتا ہے۔ تمہاری اردو کتنی ویک ہے، تو انگلش میں سن لو اور سمجھ بھی لو، اور خبردار جو مجھے اب ٹوکا تو میری بات سنو۔ تم نے ٹی وی پہ آج ابصار عالم کو دیکھا؟ کیسا ہے؟ بہت ڈیسنٹ پرسنالٹی ہے اور کتنا پیارا بولتا ہے، اس کا انداز۔ میں تو 2 گھنٹے بس اسے ہی دیکھتی رہی۔ کیا تم بھی دیکھتی رہی ہو؟ ہاں، غازیہ بہت اچھا انسان ہے وہ۔ آج پہلی بار اس نے کسی کو انٹرویو دیا ہے۔ میں تو کہتی ہوں ہر لڑکی کا ہیرو ہوتا ہے ایسا انسان۔ میں تو محبت میں گرفتار ہو گئی ہوں اس کی۔ اے لڑکی، ہوش کے ناخن لو، وہ میرا ہیرو ہے، غازیہ ظہیر الحسن کا ہیرو۔ غازیہ ظہیر نے ہیر ماہم کی بولتی بند کی تھی۔ کیا پاگل ہو گئی ہو تم؟ میں تو مذاق کر رہی ہوں، مگر تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں ہیرے، مجھے محبت ہو گئی ہے اس سے، اور یہ وہی ابصار عالم ہے جو مجھے ان گنڈوں سے بچا کر میرے گھر چھوڑ گیا تھا۔ اس پہ میں غصہ تو بہت تھی، مگر آج اس کی شکل دیکھ کر دل آ گیا ہے یار اس پر۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم 20 سال کی مٹیار سی لڑکی، چھوئی موئی نازک سی لڑکی ہو، وہ 30 سال کا بھرپور جوان مرد ہے، اور تم نے سنا نہیں اس نے لاسٹ میں کیا کہا تھا؟ شادی نہ کرنے کی وجہ میرے یہی بچے ہیں، میرا یہی گھر ہے، میرا یہی فیملی ہے، اور مکمل ہے مجھے اب کسی چیز کی کوئی خواہش نہیں ہے، میں آئیڈیل لائف گزار رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ہیر ابصار عالم کی نقل اتارتے ہوئے بولی، جبکہ غازیہ ظہیر کو پتنگے لگ گئے تھے۔ غازیہ ظہیر کو تم پھر جانتی نہیں ہو، میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں، اسے اپنا نہ بنایا تو میرا بھی نام بدل دینا۔ محبت سچی ہو تو کسی کی منزل نہیں رکتی، مگر غازیہ تمہارے پاپا جسٹس ہے، اور وہ ایک گنڈا مشہور ہے، اوپر سے اس کی عمر کے حساب سے بڑا لگتا ہے، وہ تم سے تو 20 کی بھی، اور تم تو 20 سال کی بھی نہیں لگتی۔ تمہارے ماما پاپا مجھے نہیں لگتے کہ مانیں گے۔ اے لڑکی، اچھی باتیں نہیں کر سکتی تو بد دعائیں بھی مت نکالو، دعا کرو میرے لیے۔ میں واقعی محبت میں گرفتار ہو چکی ہوں یار، بس کر دو یار، مذاق بند کرو۔ اور مجھے ماما بلا رہی ہے، جا رہی ہوں میں باہر، اور سو جاؤ تمہارے دماغ پہ اثر ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے۔ وہ کہتے ہی کال ڈسکنیکٹ کر گئی۔ بہت دیر سے وہ
وہ آنے ہی نمبر پہ کال کر رہی تھی مگر پھر اس نے اسے ملتوی کر دیا۔ ماما میں بازار جا رہی ہوں، اکیلی جاؤ گی؟ نہیں، میں ازا کو ساتھ لے جاتی ہوں، میرا موبائل گم ہو گیا ہے، مجھے وہ لینا ہے۔ تم نہیں جا سکتی، تمہارے پاپا نے سختی سے منع کیا ہے تمہیں باہر نکلنے سے، وہ تمہاری شادی ابھی نہ کرنے سے تو رک گئے ہیں مگر ابھی تمہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ماما پلیز، میں ایسے کیسے قید ہو کر رہ سکتی ہوں؟ یوں نہیں آپ نہیں جانے دے رہے، باہر آپ نہیں نکلنے دے رہے، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کیا ہوگا میرا یار، اب یہ ابصار عالم کی وجہ سے سب ہوا ہے، چھوڑوں گی نہیں میں بھی تمہیں۔ آپ پھر مجھے موبائل منگوا دیں اور سم بھی۔ ہاں، وہ میں منگوا دیتی ہوں، میں لا دوں گی۔ مجھے ابھی چاہیے ماما، بات کرنی ہوتی ہے فرینڈ سے، مگر بار بار نیچے آنا پڑتا ہے اس اسٹینڈ فون کے لیے۔ اچھا، میں ابھی کہتی ہوں تم میرا فون لے لو، میں تب تک منگوا دیتی ہوں۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ ماما کا موبائل لیتی مسکراتی ہوئی اپنے روم میں دوبارہ چلی گئی۔ اس نے اپنا نمبر ڈائل کیا اور خود کو کمپوز کرنے لگی۔ بیل مسلسل جا رہی تھی مگر کوئی بھی اٹھا نہیں رہا تھا۔ کہیں میرا موبائل پھینک تو نہیں دیا ان ظالموں نے؟ اف، وہ غصے سے مٹھیاں بھیجتی دوبارہ کال ملانے لگی۔ اس بار کال اٹینڈ ہو چکی تھی۔ دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزا ہے، تیری آواز کے سائے، تیرے ہونٹوں کے سراب، یہ کون ہے بھئی؟ ابصار عالم نے پڑھ کر پہلو بدلا۔ دشت تنہائی میں دوری کے خس و خاک تلے کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب، کوئی محبت کا مارا لگ رہا ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اگلی سطر پڑھنے لگا۔ اٹھ رہی ہے کسی قربت سے تیری سانس کی آج، اپنی خوشبو میں سلگتی ہوئی مدھم مدھم، زبردست انتخاب کوئی سلجھا ہوا شخص سے لگتا ہے۔ اس کے ہونٹوں پہ مسکان آئی تھی، اسے دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ وہ مزید اشتیاق سے پڑھنے لگا۔ دور افق پار چمکتی ہوئی قطرہ قطرہ گر رہی ہے تیری دلدار نظر کی شبنم، سو رومانٹک۔ آہستہ سے اس کے لب ہلے۔ دلدار نظر، اس قدر پیار سے اے جانے جہاں رکھا ہے دل کے رخسار پہ اس وقت تیری یاد نہاد، لگتا ہے اسے کال کرنی پڑے گی۔ یوں گما ہوتا ہے اگرچہ ہے صبح ابھی فراق، ڈھل گیا ہجر کا دن، آ بھی گئی وصل کی رات۔ اتنی رات کو اس لڑکی کے نمبر پہ کون یہ نظم سینڈ کر رہا ہے؟ مجھے اسے بتا دینا چاہیے کہ یہ نمبر گم ہو گیا ہے۔ آپ کسی اور طریقے سے غازیہ ظہیر سے رابطہ کریں۔ وہ جو تانے بانے بن رہا تھا کہ آخر کیسے وہ اس کی وضاحت کرے گا، ایک اسکیم اس کی ذہن میں آئی تھی۔ یہ کوئی لڑکا لگ رہا ہے، شاید غازیہ کا کوئی ہو۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس نمبر کو ڈائل پیڈ پہ ملانے لگا۔ معزز صارف، آپ کے موبائل میں اس کال کے لیے بیلنس ناکافی ہے، برائے مہربانی کال سے پہلے اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اس نے اپنا پبلک سیل نکالا کیونکہ وہ اپنے گھر اور اس کے ارد گرد صرف اپنا پرائیویٹ سیل یوز کرتا تھا جو صرف چند خاص لوگوں کے پاس تھا۔ نمبر ابصار عالم کا۔ وہ ابھی بھی اس سے کسی اجنبی کو کال کرنی تھی، سو احتیاط ضروری تھی اس کے لیے۔ بیل جا رہی تھی مگر ابھی اٹینڈ نہیں ہوئی تھی۔ السلام علیکم، ابصار عالم نے سلام کرنے میں پہل کی تھی مگر دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ غازیہ ظہیر کی دھڑکنوں میں ارتعاش برپا ہوا تھا مگر وہ سنبھلی تھی کیونکہ دوسری طرف سے مسلسل ہیلو ہیلو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اوندھی لیٹی ہوئی تھی، کان سے موبائل لگائے وہ اپنے دونوں پیروں کو جھلا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ جو کوئی بھی ہے، اللہ حافظ۔ لگتا ہے تمہیں میری آواز پسند نہیں آئی۔ آپ کون بات کر رہے ہیں؟ میں کون بات کر رہا ہوں یہ اتنا اہم نہیں ہے، آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ جی لال جی کال آپ نے کی ہے، میں نے نہیں۔ جس مقصد کے لیے اس نے کال کی تھی وہی وہ بھول گیا۔ آپ ابصار عالم سے میری بات کروا سکتے ہیں؟ نہیں جی، وہ تو اس وقت سو رہے ہیں، صبح بات کروا سکتے ہیں۔ ہاں پلیز کروا دینا، یا پھر وہ رکی تھی کچھ دیر کے لیے، یا ان کا نمبر دے دیں۔ آپ کو ان سے کیا بات کرنی ہے؟ وہ بات مجھے ان سے ہی کرنی ہے، آپ سے کرنے والی ہوتی تو آپ سے کرتی نا۔ اے لڑکی، بتاؤ تم کون ہو اور سو جاؤ، رات کے اس پہر اچھی لڑکیاں نہیں جاگا کرتی۔ ساتھ ہی اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اتنا ایٹیٹیوڈ تمہارا ہی ہو سکتا ہے ابصار عالم، غازیہ ظہیر کا کام ہو گیا ہے، مجھے اب اس سے ملنا ہے۔ اسے کچھ بتانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ مس غازیہ ظہیر، پہلے اس شخص سے یہ تو پوچھ لو
کہ وہ کہیں شادی شدہ تو نہیں ہے یا پھر محبت کرتا ہو۔ اس سے یہ تو پوچھ لو یا وہ کون ہے۔ غازیہ بی بی آپ کو صاحب بلا رہے ہیں۔ خیر تو ہے اس وقت؟ اچھا میں آتی ہوں، ابصار کو ایک میسج بھیج دیتی ہوں، جواب تو دے ہی دے گا۔ ابصار عالم پلیز ایک بات کا جواب دے دے پلیز، کیا آپ نے کبھی محبت کی ہے؟ سینڈ کا بٹن پریس کرتے ہی وہ باہر کو بھاگ گئی۔ السلام علیکم، پاپا نے مجھے بلایا؟ ہاں میری گڑیا، میرے بچے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی پاپا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ آپ کی مسز ہے جو بلا وجہ آپ کو پریشان کر دیتی ہے۔ سن رہی ہوں میں۔ غزہ اف، آپ نے کان ادھر ہی رکھا ہوا ہے۔ وہ ماں کے گلے میں جھولتے ہوئے لاڑ سے بولی، سوری ماما، میں تو بس پاپا کو پٹا رہی تھی۔ غازیہ تم اب سیریس ہو جاؤ، بڑی ہو گئی ہو تم۔ میری پری ادھر آؤ میرے پاس۔ جی پاپا بولے، ادھر میرے پاس بیٹھو۔ وہ اپنے پاس جگہ دیتے ہوئے بولے، میرے اور تمہاری ماما کے کچھ خواب تھے، تمہیں آزادی دی، تمہیں پڑھایا لکھایا، آگے بھی پڑھانا چاہتا تھا، مگر جو کچھ ہو چکا ہے اس نے میری روح نکال دی ہے۔ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں جیتے جی مر جاتا، تو میں جیتے جی مر چکا ہوتا۔ اللہ نہ کرے پاپا۔ وہ قریب ہی ہو کر باپ کے بازو پہ سر ٹکاتے ہوئے بولی، ہماری تم اکلوتی اولاد ہو، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر سوچتا تو ہر کوئی ہے کہ اس سے پہلے ہی وہ اپنے فرض نبھا لے۔ غازیہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتا ہوں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تمہاری ماما اس ظالم دنیا کا سامنا نہیں کر سکتی، جو لوگ تمہیں اغوا کروا سکتے ہیں وہ اور بھی کچھ کر سکتے ہیں، وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، وہ گنڈے ہیں، ان کی کوئی ماں بیٹی بہن بیوی نہیں ہوتی، اگر لوگ مجھے گنڈا سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ایسے شریفوں سے پناہ مانگتا ہوں جو معصوم بچوں کو بھیک مانگنے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ غازیہ ظہیر کے کانوں میں ابصار عالم کی آواز گنگنائی، تو کیا وہ واقعی ہی ایک برا شخص ہے؟ نہیں، میری محبت بری نہیں ہو سکتی، میری چھٹی حس کہتی ہے وہ ایک سچا، کھرا اور محب وطن شخص ہے۔ 18 گھنٹے میں اس کے ساتھ رہی ہوں، اس نے پاشا پہ جس طرح حملہ کیا تھا، وہ شخص مجھے چھوڑ کر بھاگ بھی سکتا تھا، وہ اس دریا میں کیوں کودا تھا؟ اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز میری عزت کیوں تھی؟ اس کا تو کچھ بھی نہیں تھا اس پاشا نامی ڈاکو کے پاس، پھر اس نے کیسے مجھے بچایا؟ اگر اسے کسی بہن ماں بیٹی بیوی کی پرواہ نہ ہوتی تو وہ لاکھوں کی سہ میں بچے بوڑھے جوان عورتیں مرد سبھی اس کی زندگی کی دعائیں نہیں مانگ رہے ہوتے۔ مجھے اتنی سمجھ بوجھ تو ہے، اسی لیے میں نے تمہاری شادی کر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاپا میں ابھی شادی نہیں کر سکتی، آپ جانتے ہیں مجھے جرنلسٹ بننا ہے ابھی، آپ نے ہی مجھے یہ سکھایا ہے، جو سوچو تو پھر اس پہ ڈٹے رہو، وہ کر کے دکھاؤ جو تم نے کرنے کا سوچا ہے۔ لیکن گڑیا پاپا آپ نے ہی کہا ہے نا کہ زندگی اور موت کا تو کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، بس آپ اللہ پہ چھوڑ دو، عزت اور ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ میں اب کوئی ایسی بے وقوفی نہیں کروں گی جس سے آپ دوبارہ پریشان ہوں، پلیز 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 پاپا۔ وہ پاپا کے گلے میں باہیں پھیلائے لاڑ سے بولی، تو اس کے پاپا موم کی طرح پگھلے تھے، وہ دنیا جہاں سے بڑھ کر اپنی بیٹی کو چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنی بیٹی کو منانے کی کوشش کی، مگر وہ بے سود رہا۔ وہ اپنے روم میں چلی گئی، اس کے پاپا بھی ضد نہیں چھوڑی تھی، اس کے پاپا نے بھی ضد نہیں چھوڑی تھی۔ وہ ڈرا ہوا شخص اپنی بس کو سمجھا نہیں سکتا تھا کہ وہ کس حد تک ڈر چکا ہے، مگر اپنی بیٹی کی خوشی بھی عزیز تھی۔ اس کی ایک دن کی بھوک ہڑتال نے ظہیر الحسن کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ یس کم ان۔ غازیہ ظہیر نے پرنسپل ہمایوں کے آفس میں انٹر ہونے سے پہلے اجازت طلب کی اور انٹر ہو گئی۔ سر یہ میری اپلیکیشن ہے، میں کسی وجہ سے یونیورسٹی نہیں آ سکتی، جس کی وجہ سے بہت حرج ہوا ہے میرا، مجھے ایکسٹرا کلاسز کے لیے اپائنٹمنٹ چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ کو بتا دیا جائے گا، ابھی آپ جا سکتی ہے۔ جی ابصار عالم آپ کا کام ہو جائے گا، آپ بے فکر رہیں، آپ نے آنے میں زحمت کی ہے، آپ کال کر دیتے تو آپ کا کام ہو جاتا۔ ابصار عالم وہ واپس مڑی، آپ یہاں اب کس کو اغوا کرنے آئے ہیں؟ اچھا تو سر آپ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ وہ بلا جھجک ابصار عالم پر چڑھ دوڑی،
میں اب آپ کو یہ سب نہیں کرنے دوں گی، میں ابھی پاپا کو کال کرتی ہوں۔ آپ کی جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ ابصار عالم پہلے حیران ہوا، پھر ایک جھٹکے سے اٹھا تھا۔ مس غازیہ ظہیر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سر ہمایوں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ آپ تو چپ ہی رہے۔ سر، آپ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ کیا بکواس کر رہی ہو لڑکی؟ بکواس میں نہیں، آپ کر رہے ہیں۔ غازیہ ظہیر، جاؤ یہاں سے تم۔ تمہارے پاپا میرے اچھے دوست نہ ہوتے تو میں ابھی تمہیں فائر کر دیتا۔ غازیہ ظہیر نے ابصار عالم کا گریبان پکڑ کر کھینچا۔ آپ اتنے گھٹیا۔ انف مس غازیہ ظہیر، انف۔ اب ایک اور لفظ منہ سے نکالا تو کیوں برا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا آپ نے مجھے شٹ اپ؟ اس سے پہلے کہ غازیہ ظہیر سچ بولتی، اس کے پھولے پھولے گلابی خوبصورت گالوں پہ ابصار عالم کی 5 انگلیوں کے نشان بنے تھے۔ میرے ساتھ آؤ باہر۔ آپ پریشان نہ ہو، میں سب سنبھال لوں گا۔ پرنسپل ہمایوں اپنی چیئر سے اٹھے تو ابصار عالم نے انہیں تسلی دی تھی۔ شان، تم گاڑی میں پہنچو، میں بھی آتا ہوں۔ باس، یہ لڑکی، جاؤ تم، میں اسے دیکھتا ہوں۔ تم چلو میرے ساتھ۔ چھوڑو مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے گیٹ سے باہر لے گیا۔ عظیم بابا، یہاں کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ لڑکی میرے ساتھ گئی ہے۔ میں اسے بہت جلد چھوڑ جاؤں گا۔ اچھا، تو یہ سب ملے ہوئے ہیں؟ میں کتنی بڑی غلط فہمی کا شکار تھی۔ چپ کرو تم اور چلو میرے ساتھ۔ میں چیخوں گی، چلاؤں گی، مار دوں گا میں تمہیں اگر تم اب بولی تو۔ شان، ذرا 6 گولیاں تو ڈال دو میرے پسٹل میں۔ ایک گولی سے تو اس کی زبان بند کر دوں گا۔ کیا کر رہے ہیں آپ باس؟ شان سیریس ہوا۔ دو نا مجھے۔ وہ پچھلی سیٹ پہ غازیہ کے ساتھ بیٹھا تھا، ذرا فاصلے پر، اور اسے مسلسل گھور رہا تھا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ میں اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتی ہوں؟ میرے پاپا وہ کیسے جئیں گے اب؟ اور میری ماما، کیا یہ مجھے پھر جا کر بند کر دے گا؟ اب تو پاپا بھی کبھی نہیں مانیں گے۔ ہائے میرے اللہ، میں نے یہ کیا کر دیا؟ پلیز مجھے معاف کر دو، میں کسی کو کچھ بھی نہیں کہوں گی، کچھ نہیں بتاؤں گی۔ مجھے چھوڑ دو پلیز، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ تم کیا پاگل ہو؟ لڑکی ہو تم، جانتی ہو تم اپنا ہی نقصان کر رہی ہو۔ جس کو بھی بتاؤ گی کہ تمہیں اغوا کیا گیا تھا، وہ تمہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے، وہ تمہیں غلط سمجھیں گے، تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا دیں گے۔ اس دن بھی تمہاری ہی بیوقوفی کی وجہ سے تم خود کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ تمہیں دریا میں کودنے کی ضرورت نہیں تھی، میں وہاں تھا، میں دیکھ لیتا سب کو۔ تم اتنی جلد باز کیوں ہو؟ ابھی بھی اگر منہ بند رکھتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ آپ مجھے سمجھا رہے ہیں؟ تو آپ لڑکیوں کو اغوا کیوں کرتے ہیں؟ میں نہیں کرتا کسی کو بھی اغوا، اس دن بھی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ اور ابھی جو آپ پرنسپل سے کسی کام کا کہہ رہے تھے وہ؟ ابصار عالم کے ہونٹوں پہ مسکان آئی۔ اچھا، تو تمہیں برا لگا، ظاہر ہے۔ آپ اتنے بڑے ادارے کے سربراہ ہیں، آپ یونیورسٹی کے ڈونر ہیں، بہت عالیشان محل ہے آپ کا، تمہیں پسند آیا تھا کیا؟ جی، میرا مطلب ہے سب کچھ ہے آپ کے پاس، تو پھر یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ مار پٹائی، گنڈا گردی، ساتھ ہی اس نے اپنے منہ پہ دونوں ہاتھ رکھے تھے۔ اور کیا کیا جانتی ہو میرے بارے میں؟ وہ کچھ نہیں، وہ ہچکچائی۔ گاڑی واپس یونیورسٹی کے لیے لے چلو۔ یہ دیکھو، یہ وہ ڈاکیومنٹس ہیں جو میں ہمایوں صاحب کو دینے آیا تھا۔ کچھ بچوں کو اسکالرشپ پہ باہر بھیج رہے ہیں ہم سب مل کر، یہ کام ہی کرنے کا کہہ رہے تھے ہم۔ پرومس کرو لڑکی، آئندہ مجھے کہیں بھی دیکھ کر غلط نہیں سمجھو گی۔ وعدے نبھانے آتے ہیں نا تمہیں؟ یہ کیسے الفاظ تھے غازیہ ظہیر کے؟ حواس بحال ہوئے۔ جی، نبھانے آتے ہیں، لیکن میں آپ سے پرومس کر رہی ہوں، میں اب کبھی آپ کو غلط نہیں سمجھوں گی اور اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑوں گی۔ باس، یونیورسٹی آ گئے ہیں ہم، اب کیا کرنا ہے؟ تم نیچے اترو، گیٹ کھولو۔ میں اور یہ لڑکی، کیا نام ہے تمہارا؟ غازیہ ظہیر۔ آتے ہیں جی باس۔ اوکے، وہ نیچے اتر گیا۔ ایک اور بات جی، یہ نمبر تمہارا ہے نا جو تم راتوں کو مجھے تنگ کرتی ہو؟ اور نظریں غازیہ ظہیر کے چہرے پہ گاڑ دی۔ نہیں، وہ اٹک کر بولی۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تمہاری آواز ریکارڈ ہے میرے پاس، جلدی بتاؤ ورنہ واپس نہیں لاؤں گا۔ اب لے گیا تو میں اتنا اچھا نہیں ہوں۔ ہاں یہ تو ہے۔ غازیہ کے منہ سے اچانک ہاں برآمد ہوا۔ بتاؤ پھر جی، میرا ہی ہے۔ وہ بلش ہوئی تھی۔ کیا تم مجھے پسند کرتی ہو؟ ہاں، نہیں، ایسا تو کچھ نہیں، وہ تو میں ایشان کا سمجھی تھی۔ اس کی بوکھلاہٹ پہ ایک زوردار قہقہا پڑا تھا، اور ساتھ بات بدلنے پہ بھی۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟
نہیں، میں تمہاری بچکانہ حرکتوں پر ہنس رہا ہوں۔ سنو لڑکی، تمہارا بھول جانا ہی بہتر ہے۔ غازیہ ظہیر کے سوالیہ نظروں کو دیکھ کر ابصار عالم نے اسے بتایا، میری ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، میں اچھا آدمی نہیں ہوں۔ جو تم نے ابھی اقرار بھی کیا ہے، میرے سے دور رہو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ مجھ سے پرومس کرو، آج کی بات کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ ٹھیک ہے، پرومس۔ لیکن آپ بھی مجھ سے ایک پرومس کریں نا۔ کیا آپ کو وعدے نبھانے آتے ہیں؟ ہاں، مجھے بھی آتے ہیں۔ جہاں نہ نبھانے ہو وہاں میں وعدہ نہیں کرتا۔ اسٹوڈنٹس باہر آنا شروع ہو گئے ہیں، اب تم چلی جاؤ اندر۔ میں آپ کو رات کو کال کروں گا، پھر مجھے بتا دینا۔ سچی؟ ہاں سچی، اب جاؤ تم۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ وہ گاڑی سے تیزی سے باہر بھاگی تھی۔ ابصار عالم نے دل پہ ہاتھ رکھ کر دل کو ایک بار پھر ڈپتا تھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے اس نے مجھے چھوڑ دیا، ورنہ پاپا اف۔ اس نے یونیورسٹی داخل ہوتے ہوئے لمبا سانس لیا۔ سامنے سے ہیر آ رہی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ اتنی دیر سے ویٹ کر رہی تھی میں تمہارا۔ اور یہ تمہیں اتنے پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ کچھ نہیں، میرا پرس کہاں ہے؟ پاپا کی کال آ رہی ہوگی، وہ آج کل میرے لیے بہت پریشان رہتے ہیں۔ میں اب ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جس سے میرے پاپا کو کوئی نقصان پہنچے۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چل رہی ہوں۔ اچھا آ جاؤ۔ پھر غازیہ ظہیر ہیر کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گئی۔ باس، ہم اس گیٹ پہ کیوں کھڑے ہیں؟ اس نے ہمیں دیکھ لیا تو خواہ کسی مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ نہیں شان، غازیہ ظہیر پہ نظر رکھو، یہ لڑکی بہت سادہ مزاج ہے، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور کرے گی۔ اور یہاں موجود سارے اسٹوڈنٹ سے بھی کہہ دو اس لڑکی کا خیال رکھے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ خیر ہے بھاؤ، یہ چکر کیا ہے؟ آخر آپ کو کب کسی صنف نازک میں دلچسپی ہونے لگی؟ بکواس بند کر اپنی، اور جو کہا ہے وہ کر۔ وہ آ گئی ہے، وہ اس کے ساتھ ایک کیوٹ سی لڑکی کون ہے؟ غازیہ پہ نظر رکھنی ہے، اس کے آس پاس والوں پہ نہیں۔ ہا 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 ہا، شان نے کہا لگایا۔ چلو نکلتے ہیں۔ غازیہ ظہیر کی گاڑی جیسے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوئی، وہ دونوں بھی نکل گئے۔ ابصار کڈز ہاؤس میں 50 سے زائد ٹیچرز کی ضرورت ہے، جن کی تعلیم کم سے کم BA یا BEd ہونی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کی ضرورت ہے، اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تربیت کے افراد رابطہ کریں۔ ذیلیہ داور تو ہوگی کامیاب، یہ بالکل پرفیکٹ ہے جاب تمہارے لیے۔ تم نے آگے نیوز پڑھی ہے؟ اتنا دقیانوسی بندہ میں نے تو اپنی لائف میں نہیں دیکھا، حد ہو گئی۔ لیڈیز حضرات مکمل حجاب میں تشریف لائے اور مرد حضرات شلوار قمیض میں۔ عورتیں تو عورتیں، ارے مردوں کو بھی نہیں چھوڑا اس نے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ شخص زندگی میں کامیاب ہوگا، اور جو اس کے زیر پرورش ہے وہ تو بہت ہی مشکل سے سانس لیتے ہوں گے یار۔ اچھا، تمہیں تو ٹیچنگ کا شعبہ پسند نہیں ہے، پھر تم یہ کیوں پڑھ رہی ہو؟ یار میں کچھ سوچ رہی ہوں، مجھے یہ جاب چاہیے۔ میں بھی دیکھتی ہوں، اس کی بینڈ نہ بجا دی تو میرا نام بھی ذیلیہ داور نہیں۔ تم یہ جاب کرو گی، وہ بھی ایک یتیم بچوں کے ادارے میں، اور وہ بھی اتنی پابندیوں کے ساتھ، مکمل حجاب۔ ہو مائی فٹ، وہ کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ میں ایسے ہی جاؤں گی، اور وہ لوگ مجھے میری ذہانت کی وجہ سے ایکسیپٹ کر لیں گے۔ زمین پہ واپس آ جائیں ذیلیہ داور، آپ ان کی کسی بھی شرط پہ پورا نہیں اترتی۔ امارا نے اسے تنبیہ کی، مگر وہ سنتی ہی کب تھی۔ تم صبح یونیورسٹی جاؤ گی اور 11 بجے ابصار کڈز ہاؤس۔ ہاں تو کیا نہیں جا سکتی؟ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ تمہارے پاپا کبھی اجازت نہیں دیں گے تمہیں، اور تمہیں یہ جاب کرنی ہی کیوں ہے؟ تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ایڈونچر میری جان، ایڈونچرز، بس تم دیکھتی جاؤ۔ اور ہاں، تم بھی چل رہی ہو میرے ساتھ انٹرویو کے لیے؟ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم تو سچ مچ پاگل ہو گئی ہو۔ حوصلہ رکھو، کل کی تیاری کرو۔ مجھے تو معاف ہی رکھو، میں نہیں جانے والی تمہارے ساتھ۔ ماما اور میں اپنی پھپھو کی یہاں جا رہے ہیں کچھ دن تک، اور وہیں رک کر آئیں گے۔ میرے کزن آ رہے ہیں دبئی سے۔ اوہو، کوئی چکر وکر ہے کیا؟ چکر تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں، اسی لیے تم بے تکی باتیں چھوڑو۔ اب میں چلتی ہوں۔ سنو، صبح یونیورسٹی تو آؤ گی نا؟ نہیں، میں ابھی نہیں آ رہی، اللہ حافظ۔ وہ جاتے جاتے مڑی اور وہ 2 حرف بول کر باہر نکل گئی۔ بھائی دیکھے نا میں کیسا لگ رہا ہوں؟ آج انٹرویوز لینے جا رہے ہو یا پھر اپنا رشتہ دیکھنے کے لیے؟ یہ سب کیا ہے اتنی تیاری؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ بھاؤ آپ تو ہے ہی بدذوق۔ ابصار عالم کی نظر کے سامنے ایک چہرہ نمایاں ہوا تھا۔ شان ٹیچر
شان ٹیچر اپنے بچوں کے لیے ماڈل ہوتا ہے۔ جب تم ہی اس بات کا خیال نہیں رکھو گے تو تمہارے پاس آنے والے وہ کچے پکے ذہن کے بچے جو تم سے نہ صرف تعلیم حاصل کریں گے بلکہ وہ تم سے تربیت بھی حاصل کرتے ہیں، تمہیں دیکھ کر بولنا سیکھیں گے، تمہارے رنگ میں رنگنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اسکول ابتدائی درسگاہ ہے ان بچوں کے لیے بھی جن کے والدین حیات ہوتے ہیں۔ جب تک بچے اسکول سے نکل کر کالج تک جاتے ہیں وہ پک چکے ہوتے ہیں، ان کے ذہن پختہ اینٹوں کی وہ دیوار بن جاتے ہیں جن کو اگر تم گراؤ گے تو پورا ملبہ گر جائے گا۔ اس لیے یاد رکھنا، جس گھر کی بنیاد مضبوط رکھی جائے وہ خالی بھی رہے تو خطرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس لیے آج جس کو بھی چنو ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے بولنے کا انداز، چال چلن بھی اعلیٰ ہو، ان کا لباس معیاری ہو، کسی کو بھی رعایت مت دینا۔ اور ہاں، آخری بات، اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ جاب ضرورت مند کو ہی ملنی چاہیے، شوقیہ حضرات کو ایسے ہی نپٹا دینا۔ آپ میرے ساتھ نہیں چل رہے ہیں کیا؟ چل رہا ہوں، مگر وہاں سے مجھے کہیں کالج کے لیے زمین کی بات کرنے جانا ہے۔ پسند ہے وہ راضی بھی ہے مجھے، مگر دیکھتا ہوں وہ ہے کس کی۔ میں 11 تک آ جاؤں گا، اگر لیٹ ہو جاؤ تو تم اور خرم سنبھال لینا۔ اچھا بات سنو میری، مذاق مستیوں میں نہیں رہنا، اچھے سے بات کرنا سب سے اور انہیں اپنا رول سمجھا دینا۔ میں پہنچوں گا مگر ذرا بعد میں، مجھے ایک کام ہے، باہر جا رہا ہوں میں، کڈس ہاؤس سے تھوڑا دور۔ خرم ذکی بھی ہے نا تمہارے ساتھ؟ کوئی پرابلم ہو تو بتا دینا۔ اوکے باس، آپ بے فکر رہیں، میں سب سنبھال لوں گا، مگر آپ نے ہی لینا ہے لاسٹ ڈیسیژن۔ اوکے، سی یو سون۔ اوکے، جلدی ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ کیا آپ کو حجاب پسند ہے؟ آج ظہیر نے ابصار عالم کو ٹیکسٹ کیا۔ وہ اپنے ہی کسی خیال میں گم تھا، سمجھ نہیں سکا کیا مطلب۔ میں سمجھا نہیں۔ آپ کے اسکول میں جاب کا اشتہار پڑھا میں نے، اس کے رولز اچھے ہیں، کیا آپ کو حجاب پسند ہے؟ غازی ظہیر نے دوبارہ ٹیکسٹ کیا۔ ہاں، میں آدھے ادھورے لباس میں ملبوس عورت کو عورت نہیں سمجھتا، جانور سمجھتا ہوں، کیونکہ جانور لباس نہیں پہنتے، ان کو شعور نہیں ہوتا۔ تو کیا جو پردہ نہ کرے وہ لڑکی جانور ہے آپ کے نزدیک؟ انسان کو مرنے کے بعد بھی لباس میں ہی دفن کیا جاتا ہے۔ مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں مگر عورت کے کفن میں 5 کپڑے شامل ہوتے ہیں۔ کبھی اسلامک ہسٹری پڑھی ہے؟ ایک بات تو بتاؤ لڑکی، تم کال پہ بات کیوں نہیں کرتی؟ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ٹین ایجرز کی طرح ٹائپنگ کرتا رہوں۔ اب چپ کیوں ہو؟ بولو، اور کوئی سوال ہے تو پوچھو۔ اب ابصار عالم کی باتوں نے غازیہ کو لاجواب سا کر دیا تھا، اور نہ ہی کسی کو ساری رات لمبی کالز کر سکتا ہوں۔ اب کال مت کرنا مجھے، میں ہر وقت بزی ہوتا ہوں۔ اب بند کرو فون، اپنا کام کرو، مجھے بہت سارے کام ہیں، اللہ حافظ۔ سنگ دل انسان، وہ جو بس بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی، منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ کس سے کیسی بات کرنی ہے؟ کتنے تیز کان ہیں آپ کی! اوہو، آپ کو تو کوئی ضروری کام تھا نا؟ چلو بند کرو یہ بہانے سے کال کرنا مجھے، آپ کو بھی تو نہیں آتا کسی کا دل رکھنا۔ غازی ظہیر کے لبوں سے پھر پھسلا، اللہ حافظ۔ پتھر سے زیادہ سخت انسان سب کا باپ بنا پھرتا ہے، تمہیں اپنا نہ بنایا تو میرا نام نہیں۔ ماما ناشتہ تیار ہو گیا ہے تو دے دے، لیٹ ہو جاؤں گی میں۔ آج تمہیں بہت زیادہ جلدی نہیں ہو رہی؟ سب خیر تو ہے نا؟ کہا تمہیں میں اٹھا کر تھک جاتی ہوں، کہاں آج تم میرے سر پہ کھڑی ہو۔ فرید بابا، آپ لگا دیں ناشتہ۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، ٹیبل پہ جا پہنچی۔ مجھے تو کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، کیا کروں گی وہاں جا کر، اور یہ پینٹ شرٹ دیکھتے ہی وہ تو مجھے ریجیکٹ ہی کر دیں گے۔ نہیں، میں اپر لے لیتی ہوں، مناسب رہے گا۔ وہ اسی طرح کنفیوز ہو رہی تھی، اسی شش و پنج میں اس نے صبح صحیح سے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ اس نے اپنا بیگ چیک کیا اور ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہتی گاڑی میں جا بیٹھی۔ بائے ماما، بائے بابا۔ غازیہ ظہیر دونوں کو الوداع کہتی باہر نکل گئی۔ ایک تو لوگ گھر سے سوچ کر نکلتے ہیں کہ خود بھی مرنا ہے اور دوسروں کو بھی مارنا ہے۔ اسٹوڈنٹ ساتھ ہے اس کے، وہ بھی لڑکی، اور اتنی ریش ڈرائیونگ۔ خان بابا چھوڑے، آپ دھیان نہ دیں، آرام سے گاڑی چلائے۔ ڈرائیور گاڑی سلو کرو، تھوڑی گرے گاڑی کے ساتھ لگاؤ۔ اچھا بیٹی، ایک بلیک اینڈ وائٹ ڈال ریس ہو جائے۔ کیا میرے سے کچھ کہہ رہی ہو؟ کیوں، تمہارے علاوہ یہاں کوئی اور ہے کیا؟ نہیں، مجھے ایسے کام نہیں آتے، لوفر لوگوں جیسے۔ ارے یوں کہو نا، تم ڈر گئی ہو۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، سمجھی تم؟ تو پھر دکھاؤ نا کہ تم نہیں ڈرتی۔ نہیں بیٹی غازیہ، تم دھیان مت دو اس پر۔ جاؤ بھائی صاحب، آپ اس لڑکی کو لے کر جاؤ۔
میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں کیا، اب اس عمر میں بھی نہیں کرنا چاہتا۔ دونوں ہی ڈرپوک ہے۔ ذرا گاڑی ان کے ساتھ آپ ٹچ تو کریں۔ یہ کیا کر رہی ہو بیٹا؟ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں، آپ سکھائیں گے مجھے؟ اپنی اوقات میں رہو۔ گاڑی سائڈ پہ لگاؤ، جلدی جلدی لگاؤ، اس نے دوبارہ اور بھی ذرا چیخ کر کہا۔ جی مگر لگاؤ۔ باہر نکلو جی۔ وہ باہر نکل آیا۔ چابی مجھے دو، اور یہ لو رکشے کا کرایہ، گھر پہ چلے جانا۔ ماما کو کچھ مت بتانا، اور نہ ہی بابا کو، ورنہ وہ جانتے ہو میں کیا کر سکتی ہوں، جاب سے پہلے بھی نکلوا چکی ہوں، جانتے ہو نا۔ جی جی اب جاؤ بیٹا۔ گڈ مین۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ یاہو! اس نے برابر لا کر گاڑی کی سپیڈ آہستہ کی اور گاڑی کے سائڈ سامنے والی گاڑی جو سگنل پر رکی تھی اس کی ہیڈ لائٹ توڑ دی۔ کیا ہوا خان بابا؟ خان بابا باہر نکلنے لگے تو غازیہ نے پوچھا۔ وہ دوبارہ اندر بیٹھ گئے اور گاڑی آگے بڑھا لیا کیونکہ سگنلز گرین ہو چکے تھے۔ کیا ہوا ڈرپوک لوگوں؟ پیچھے سے گاڑی کو کراس کرتی وہ برابر لائی اپنی گاڑی اور ایک بار پھر ان کو اکسانے لگی۔ خان بابا سائڈ پہ گاڑی لگائیں، ایسے لوگوں کو سبق سکھانا ضروری ہے۔ جی بیٹا۔ زیلیہ داور نے بھی گاڑی کو بریک لگائے تھے۔ باہر نکلو۔ ان کے پیچھے ایک گاڑی کے پہیے بھی چرچرائے تھے۔ مجھے کہہ رہی ہو؟ ہاں تمہیں کہہ رہی ہوں۔ غصہ آ رہا ہے کیا؟ وہ گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے اتراتے ہوئے اٹھلاتے ہوئے بولی۔ غازیہ ظہیر نے کس کر ایک تھپڑ رسید کیا زیلیہ داور کے منہ پہ۔ وہ اس آفت کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ ذرا لڑکھڑا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ جوابی کارروائی کرتی خان بابا ان کے بیچ میں آ گئے۔ تم تو ہٹو بڈھے، اس نے خان بابا کو دھکا دیا۔ خان بابا دور جاتے ہوئے گرنے والے تھے جب دو مضبوط ہاتھوں نے ان کو سہارا دیا تھا۔ تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی لڑکی؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ نہیں چھوڑوں تو کیا کرو گی؟ تم جانتی نہیں ہو میں کون ہوں۔ اچھا کیا ہو تم؟ غازیہ نے اس کی کلائی کو پیچھے موڑا ہوا تھا۔ مجھے چھوڑو پھر بتاتی ہوں۔ لو چھوڑ دیا۔ غازیہ نے اسے دھکا دیا جیسے واہ بھائی لڑکی، تم تو بہت بہادر ہو۔ آپ یہاں کیسے؟ کیوں؟ یہ پبلک روڈ ہے، اس پہ میں نہیں آ سکتا۔ یا تمہارے نام کے آگے جو نام لگتا ہے ان کی جاگیر ہے یہ کیا؟ اس نے غازیہ کو چڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ آپ کی زبان کی طرح کسی کی بھی جاگیر نہیں۔ نان سٹاپ چلے ہر جگہ۔ چلے خان بابا یہاں سے۔ رکو یہیں۔ غازیہ ظہیر جانے لگی تو ابصار عالم نے اسے روک دیا۔ تم انسان ہو کیا لڑکی؟ مسٹر XYZ، تم کون ہوتے ہو مجھ سے اس طرح بکواس کرنے والے؟ شٹ اپ مس وائلنس۔ غازیہ ظہیر کی ہنسی چھوٹ گئی مگر وہ منہ سائڈ پہ کر گئی۔ یہ بے ہودہ حرکت کسی شریف لڑکی کو زیب نہیں دیتی۔ مس غازیہ نے جو کیا صحیح کیا ہے آپ کے ساتھ۔ یو ایڈیٹ، تم ہو کون؟ کہیں اس شریف لڑکی کے عاشق تو نہیں ہو؟ اگر اب تم نے ایک لفظ بھی بولا تو میں تمہاری گاڑی سمیت آگ لگا دوں گا۔ تمہارے جیسی سرفری والدین کی عزت پامال کرنے والی، ان کو بے عزت کرنے والی تمہارے ہی جیسی ہوتی ہے شاید۔ چھوڑو بیٹا، بس ہو جاتی ہیں غلطیاں، جوان خون ہے، ایسا ہی دیوانہ بنا دیتا ہے انسان کو۔ کیا بابا، یہ لڑکی جوان نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ طاقتور آدمی کی بیٹی بھی ہے، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا، دیکھ لوں گی میں تمہیں۔ بچ۔ ایک منٹ، کیا کہا تم نے؟ ابصار عالم 2 قدم آگے بڑھا تھا۔ غازیہ نے درمیان میں آ کر ابصار عالم کا ہاتھ پکڑ لیا تھا جو زیلیہ داور کے منہ پہ بس پڑنے ہی والا تھا۔ آپ جانے دیں اسے۔ چلے خان بابا۔ اس نے کلائی چھوڑ دی اور جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ زیلیہ داور گاڑی میں بیٹھ کر کال ملانے لگی تھی۔ ابصار عالم کی نظریں اسی پر تھی۔ رکو لڑکی۔ غازیہ کے قدم ایک بار پھر رکے تھے۔ خان بابا آپ گاڑی لے کر گھر چلے جائیں، میں انہیں یونیورسٹی چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن بیٹا، وہ دیکھیں یہ لڑکی مجھے ٹھیک نہیں لگی، وہ ضرور کچھ نہ کچھ الٹا کرے گی، میں ظہیر صاحب کو فون کرتا ہوں۔ ہرگز نہیں خان بابا، چلے آپ گاڑی میں بیٹھیں، رش بڑھ رہا ہے یہاں۔ چلو تم میری گاڑی میں بیٹھو۔ خان بابا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں انہیں جانتی ہوں، پاپا بھی جانتے ہیں، آپ پریشان مت کیجیے گا پاپا کو اور نہ ہی ماما کو یہ سب بتا کر، میں گھر آ کر آپ کو سب بتا دوں گی۔ ٹھیک ہے بیٹی، جیتی رہو۔ فرنٹ پہ بیٹھ جاؤ لڑکی، میرا نام غازیہ ظہیر ہے۔ یہ کیا لڑکی لڑکی لگا رکھا ہے؟ غصہ نکال تو دیا تم نے۔ کیا تم نے پاکستانی ہیروئنوں والا تھپڑ مارا ہے؟ واہ، آج سے مجھے بھی ڈر لگنے لگ گیا ہے تم سے۔ ہاں، ڈرانے والے بھی ڈرنے لگے تو ملک سدھر بھی سکتا ہے۔ آج تو تم بہت ہی وہ پہلے والی نڈر لڑکی لگ رہی ہو۔
کون سے پہلے دن والی؟ وہ جو چپکلی سے ڈر کر مجھے اپنی ماما سمجھ کر لپٹ گئی تھی۔ آپ مجھے شرمندہ کرنے کے لیے ساتھ لائے ہیں؟ آئی ایم سوری، تمہارا موڈ اچھا کر رہا تھا۔ ہاں بھائی، جیسے بہت فکر ہو۔ وہ گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ کھٹی میٹھی نوک جھونک والی محبت کی سٹوری آگے اس میں کیا کیا ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔